بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک ساتھی نے دریافت کیا ہے کہ کیا مولانا طارق جمیل سے دین سیکھا جا سکتا ہے، ان سے دین لیا جا سکتا ہے، اور ان کا منہج کیا ہے؟ پیارے بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل نہایت ہی اچھے انسان ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، عمدہ گفتگو کرتے ہیں نرم لہجے میں، مگر عقیدتاً مولانا طارق جمیل اشعاری ہیں۔ فروع میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے دعوے دار ہیں، مگر عقیدتاً مولانا طارق جمیل اشعاری ہیں۔ اشعارہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کے علاوہ بقیہ تمام صفات میں تعویل سے کام لیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت علو علی الخلق، یہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح عقل اور فطرت اس پر دلالت کرتی ہے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت علو میں تعویل سے کام لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفات فعل میں سے استواء علی العرش، یہ بھی قرآن و سنت کے نصوص سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، مگر انہوں نے اس میں بھی تعویل سے کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 7 مقامات پر اپنے بندوں کو اس بات کی خبر دی ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہاں آپ پر وحی کی گئی، آپ کو 50 نمازیں عطا ہوئیں، آپ چھٹے آسمان پر آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا ماذا امرت، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپس جائیے اللہ کے پاس اور اللہ سے تخفیف طلب کیجئے، لقد عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان کا علاج کر چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول واپس جاتے ہیں، تخفیف ہوتی حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث کیا دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، تقدس و تعالی، جیسی اس کی عظمت، اس کی شان، کبریائی کے لائق ہے۔ ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، استواء علی العرش کی کیفیت مجہول ہے، معنی معلوم ہے، اور اس پر ایمان واجب ہے، مگر اشعارہ اس کی تعویل کرتی ہیں، وہ عرش کو بمعنی بادشاہت لیتی ہیں، اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ حالانکہ یہ قول، یہ تفسیر نہ تو سلف سے ثابت ہے اور نہ ہی قرآن و سنت اس چیز پر دلالت کرتے ہیں، بلکہ یہ ان کی عقلی تعویل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے۔ تو مولانا طارق جمیل کے ایک بیان میں میں نے خود سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر جگہ اللہ ہے، اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس میں اللہ کا وجود نہیں، معاذ اللہ تعالی۔ یہی تو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا یہی انحراف ہے کہ وہ ہر شے میں اللہ کا وجود تسلیم کرتے ہیں، اسأل اللہ العافیہ والسلام، جو کہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تو اس چیز کی تاب نہ لا سکے گا مگر تو پہاڑ پر دیکھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس رب کے جلال کی، اس کی عظمت کی، اس کی شان کی یہ بات ہے، تو کیا انسان یا اس کائنات میں مخلوقات، نعوذ باللہ، ان میں اللہ کا وجود ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، تقدس و تعالی، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک اور بلند ہے ہر اس شرک سے جو مشرک اس کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مخلوقات سے بالکل جدا، بائن، عرش عظیم پر مستوی ہے، آسمانوں کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باندی کو لایا گیا، آپ نے اس سے دریافت کیا، آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ اوپر ہے، فی السماء بمانا اوپر کے ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ بلندیوں پر ہے، تقدس و تعالی۔ جیسے اس کی عظمت
کبریائی کے لائق ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، مولانا طارق جمیل صاحب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ہر شے میں اللہ کا وجود ہے معاذ اللہ تعالی، اور یہ ایک بہت خطرناک عقیدہ ہے، بہت خطرناک عقیدہ ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا منہج مولانا طارق جمیل کا اشعاری منہج ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان سے دین لیا جائے، ان کی گفتگو میں، ان کی تقریروں میں بالکل احتیاط نہیں۔ یہ ایسی ایسی احادیث، ایسی ایسے قصے، ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو بالکل بے بنیاد، من گھڑت اور موضوع ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے بےہودہ قصے آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور مولانا طارق جمیل جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس جماعت کی بنیاد ایک کتاب ہے تبلیغی نصاب، اور اس کے اندر ایسے جھوٹے اور مکروہ اور بے بنیاد قصے ہیں جن کو دیکھ کر ایک غیرت مند مسلمان کو بالکل شرم آتی ہے کہ کیا اس قسم کے قصے کسی کتاب میں نقل کیے جا سکتے ہیں؟ کیا اس قسم کی کتاب کو امت کے سامنے بطور تعلیم کے پڑھا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ تعالی، اس کتاب کو، تبلیغی نصاب کو یا فضائل اعمال کو، یہ لوگ بخاری اور مسلم سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ ان کے ہاں اتنی اہمیت بخاری اور مسلم کی نہیں جتنی تبلیغی نصاب کی ہے، جتنی کیا کہتے ہیں فضائل اعمال کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی میرے دوست، ان کے اپنے مولویوں نے کہا ہے، مولانا زرولی نے یہاں تک کہہ دیا کہ طارق جمیل کے بیانوں میں بالکل احتیاط نہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کس کمپنی سے حدیثیں لیتے ہیں۔ تو میں یہ تمام ساتھیوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا احترام کیجئے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر دین کے معاملے میں بالکل احتیاط سے کام لیجئے، کیونکہ مولانا طارق جمیل کب کوئی کیا کہہ جائیں کسی کو اندازہ نہیں، کیونکہ وہ بالکل احتیاط نہیں برتتے، اور بعض اوقات وہ شیعوں کے گھر پہنچ جاتی ہیں وہاں ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، جو ہماری ماں کو گالیاں دے، ہم ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات میں مفاہمت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اس کفری عقیدے کو، اس شرکی عقیدے کو، اس انحراف کو، الحاد کو چھوڑ نہ دے، توبہ نہ کر لے، ہماری کسی ایسے باطل پرست سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہم جا کر ان کے اسٹیج استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اسٹیج پر جا کر گفتگو کرنا دراصل منہج اہل سنت والجماعت کی اہانت ہے، توہین ہے۔ میں نے خود ایک ویڈیو کلپ میں دیکھا، اور بعض اوقات یہ مولانا طارق جمیل درگاہوں پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی کرتے اپنے چیلا چمچوں کے ساتھ، اور وہاں جا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کا خالی وہاں جانا ہی کسی جاہل کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ کوئی عام آدمی تو یہی سمجھے گا اس درگاہ پر مولانا طارق جمیل جیسا شخص آیا ہے، ظاہر ہے کوئی ہے تو آیا ہے نا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ درگاہوں پر جو لوگ جاتے ہیں ان کو کچھ ملتا ہے تو لوگ آتے ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیات درگاہوں پر آتی ہیں، کچھ ہے تو لوگ آتے ہیں نا۔ تو میں تمام اہل اسلام کو اس بات کی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے میرے بھائیوں، دین اسلام کے معاملے میں بڑے احتیاط سے کام لیجئے، اور ایسے لوگوں سے دین سیکھیے، ایسے لوگوں سے عقیدہ لیجئے جن کا منہج، جن کا عقیدہ امت سلف کے عقیدے کے مطابق ہے، علماء سلف کے عقیدے کے مطابق ہے، جو صحابہ کرام تابعین اعظام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جن کا منہج خالص اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت ہے، فہم سلف کے مطابق۔ ما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔